अस्सलाम वालेकुम जी, लंदन से गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? जहाँ जहाँ भी रहें, अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ मान में शाद और आबाद रखे। 2 दिन के नागे की वजह तबीयत की नासाजी थी। अभी भी को मुकम्मल रिकवर तो नहीं हुआ, लेकिन गुफ्तगू के काबिल बहरहाल हो गया हूँ। हाज़िर हूँ, बात करते हैं इंतखाबात की, कि इंतखाबात जो हैं पाकिस्तान में, आम इंतखाबात क्या वो अक्टूबर में होने जा रहे हैं, नवंबर में होने जा रहे हैं? जैसा कि एक बहुत इन्फॉर्म्ड ग्रुप ऑफ पीपल उनका ये ख़्याल है। और मिसाल के तौर पे एजाज़ सैयद, उनकी ख़बर को आप लाइटली नहीं ले सकते। बहुत प्रोफेशनल, मैं उनका फ़ैन हूँ। आप भी ज़ाहिर है कि उनका यानी मोतबर ख़बर होती है उनकी। तो उनका ये ख़्याल है, उनका ये ख़बर है कि इलेक्शंस जो हैं वो अक्टूबर या नवंबर में रवां साल होंगे। और उसी हवाले से ज़ाहिर है कि ये बात भी हो रही है कि कल नून लीग का जो इजलास हुआ उसमें इंतखाबी कैंपेन के हवाले से मशावरत हुई, और इस पर करते हैं बात। दूसरा ये है कि जजेस सुप्रीम कोर्ट के, अ, अगर ये कोई एडवेंचर जिसकी तवक्को की जा रही है कि ये शायद कोई एडवेंचर कर दें सुप्रीम कोर्ट में, और जस्टिस मुनीब जो है उनका, और उमर अता बंदयाल, इनकी बड़ी ये जो कोशिश है कि 9 मई के वाक़यात से तवज्जो हटाने के लिए, कि वो जो बहस है उससे 9 मई के दिन को कैसे निकाला जाए, तो उसका तरीका ये है कि एक और डिज़ास्टर खड़ा कर दिया, एक और क्राइसिस खड़ा कर दिया जाए। यानी एक और क्राइसिस जब खड़ा हो जाएगा, तो वो तवज्जो वहाँ से हट के नए क्राइसिस पर गुफ्तगू शुरू हो जाएगी। अच्छा, अब वो नया क्राइसिस क्या हो सकता है? वो ये है कि वफाकी हुकूमत को फ़ारिग कर दिया जाए, तौहीन लगा के 14 मई के जो इंतखाबात का ऐलान था, उस हवाले से कोई भी यानी एडवेंचर कर लिया जाए। अगर ये होगा, तो उसका नतीजा क्या होगा? और उस पर आखिर में आपको थोड़ी-सी गुफ्तगू बरतानिया के वज़ीर-ए-आज़म ऋषि सुनक के हवाले से एक नया स्कैंडल जो यहाँ पे आजकल बहुत डिस्कस हो रहा है, वो क्या है? आपको बताते हैं, दिलचस्प स्कैंडल है। लेकिन पहले ज़ाहिर है कि इलेक्शंस के हवाले से मैं आपसे गुज़ारिशात करूँ। देखिए, एक जो बड़ा इन्फॉर्म्ड ग्रुप ऑफ पीपल है, जैसे मैंने आपसे गुज़ारिश की है कि उनका ये कहना है कि इलेक्शंस जो हैं वो रवां साल होंगे और वो अक्टूबर या नवंबर में होंगे। वहीं मेरी दीगर ज़राए से बात हुई है, एंड दे आर नॉट लेस इम्पोर्टेंट, ठीक है? और उनका ये नुक्ता नज़र नहीं है, और वो ये कह रहे हैं कि नहीं, इलेक्शन जो है वो इस साल, दूसरी जो यानी बहुत सारी जो इस वक्त प्रपोजल्स डिस्कस हो रही हैं कि हाउ टू गो फॉरवर्ड, उनमें इलेक्शंस अभी नहीं है। और दीगर ज़राए से जो मेरी बात हुई है, उनका ये कहना है कि एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ जो मिसिंग है इस पूरी इलेक्शन की डिबेट में, वो है सेंसस, मर्दमशुमारी। मर्दमशुमारी शुरू है, और मर्दमशुमारी जो है वो जब एक प्रोसेस होगा टोटल, तो मर्दमशुमारी के जब नताइज आएंगे, तो नताइज के बाद फिर उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने आबादी के जो मर्दमशुमारी के जो नताइज आएंगे, इलेक्शन कमीशन ने उन नताइज को सामने रख के इंतखाबी जो हलके हैं उनमें तब्दीलियां आएंगी। उसके बाद जो कौमी असम्बली और सूबाई असम्बलीज हैं, इनकी नशिस्तों में नंबर्स में ये कम ज़्यादा हो सकते हैं। तो ये जो काम है, यानी ये कि मर्दमशुमारी के बाद जो नताइज आएंगे, उसके बाद जो नई हल्का बंदियों पे जो वक्त लगेगा, और उसके बाद जो सूबाई और कौमी असम्बली की नशिस्तें पे के नंबर्स पे जो फ़र्क पड़ सकता है, इस पूरे प्रोसेस में इलेक्शन कमीशन को 4 से 5 महीने चाहिए होंगे। अच्छा, अब इन 4-5 महीने ये बड़े क्रिटिकल है। क्यों? एक तो ये कि मौजूदा असम्बली की मुद्दत खत्म हो रही है। अच्छा, दूसरा ये कि इसमें सदर मुमलिकत भी ज़ाहिर है रिटायर हो जाएगा। अच्छा, इसके बाद ये है कि अगले बरस मार्च में सेनेट के इलेक्शंस ड्यू हैं। तो अब जब सदर रिटायरमेंट इस्तीफ़ा दे के जाएगा, तो उसके बाद फिर नए नए सदर के लिए जो है वो इलेक्टोरल कॉलेजेस, यानी पंजाब असम्बली, पख्तूनख्वा असम्बली वजूद में नहीं है। अगर ये सारी की सारी असम्बलियाँ चली जाती हैं, अपनी मुद्दत पूरी कर लेती हैं, तो फिर नए सदर का जो इंतखाब का इलेक्टोरल कॉलेज है, असद तूर की खबर इस हवाले से ये है, जो वो बता चुका है कि फिर सेनेट और नेशनल असम्बली में जो मौजूद मेंबरान हैं, इनको इलेक्टोरल कॉलेज बनाया जा सकता है। मतलब ये एक और मतलब खबर है जो मार्केट में है, मैंने आपको बताई। अच्छा, अब इन तमाम मसाइल का हल क्या है? इन तमाम मसाइल का हल है इलेक्शन कमीशन के पास। इलेक्शन कमीशन कैसे? इलेक्शन कमीशन जो है वो यानी जो नताइज हैं मर्दमशुमारी के, उनको सामने रख के जब हल्का बंदियों और सीट्स में जब वो मसरूफ़ होगा, तो इलेक्शन कमीशन जो है वो इलेक्शन की डेट आगे कर सकता है। 14 मई
گزر گیا نا, 90 دن تو ہو گئے, پنجاب میں چل رہا ہے, پختونخوا میں چل رہا ہے سب کچھ. تو الیکشن کمیشن ہیز دا کی ٹو آل دیز پرابلمس اینڈ آنسرز ٹو آل دیز کوشچنس. کہ الیکشن کمیشن ظاہر ہے کہ اگر صدر نے جانا ہے تو پھر چیئرمین سینٹ قائم مقام صدر ہو جائے گا. تو صدارتی الیکشن بھی تو الیکشن کمیشن ہی ہے نا. تو الیکشن کمیشن وہاں بھی فیسیلیٹیٹ کر سکتا ہے, یعنی آگے لے جانے کے لیے. یعنی ایک طریقہ تو وہ ہے کہ نیشنل اسمبلی اور سینٹ سے نئے صدر کا الیکشن, جو اسطور کی خبر ہے. لیکن دوسرا طریقہ یہ بھی ہے کہ قائم مقام صدر سے کام چلایا جائے. الیکشن کمیشن اس کو کسی طرح کی ایک یعنی لیجٹمیسی دے دے. یعنی باقی پختونخوا اور پنجاب میں نگران حکومتیں چل رہی, تو قائم مقام صدر کے ساتھ بھی آپ آگے چل سکتے ہیں. اچھا, اس کے بعد آگے جو ہونے ہیں آپ کے مارچ 24 میں جو سینٹ کے الیکشنز ہونے ہیں, وہ الیکشنز بھی الیکشن کمیشن اگین کہ وہ اس کو اگر ضرورت پڑی تو وہ اس کو بھی آگے پیچھے کر سکتا ہے. لیکن نئے الیکشنز کے لیے یہ جو میں آپ کو دوسرے ذرائع سے ہوئی بات بتا رہا ہوں, ان کے مطابق بھی جو الیکشنز ہیں وہ اس سال تو نہیں ہو رہے, لیکن اگلے سال ارلی ہو جائیں گے. مطلب دیر از اے پاسبلٹی کہ جو مارچ 2024 میں سینٹ کے الیکشن ہوں اس سے پہلے یعنی یہ صوبائی اسمبلیاں وجود میں آ چکی ہوں, قومی اسمبلی بھی وجود میں آ چکی ہو. سو ایک خبر جیسا کہ میں نے شروع میں عرض کیا وہ یہ ہے کہ رواں سال الیکشنز کی تیاری ہے. لیکن دوسرے ذرائع سے دوسری طرف جو میری بات ہوئی ہے ان کا کہنا کہ ابھی ایسا نہیں ہے, اور اس میں مردم شماری بہت امپورٹنٹ اس میں رول پلے کرے گی. الیکشن کمیشن کا بہت امپورٹنٹ رول ہوگا اس تمام شیڈیول کو طے کرنے میں, اور ایک لیجیٹمیسی مل جائے گی. اور اس کے بعد جو اچھا, اب یہ کہ نیشنل اسمبلی کی جو مدت ہے جب یہ ختم ہوگی تو کیا ہوگا. کیئر ٹیکر گورنمنٹ آئے گی. اس کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ اگر اسمبلی نے اپنی مدت پوری کر کے آٹومیٹکلی ڈیزالو ہو گئی تو پھر 60 دن کے بعد الیکشن ہے. لیکن اگر اس سے پہلے اسمبلی کو خود ڈیزالو کر دیا جاتا ہے پھر 90 دن کی کیئر ٹیکر گورنمنٹ آئے گی. تو وہ جو 90 دن کی کیئر ٹیکر گورنمنٹ آئے گی یا 60 دن کے لیے آئے گی, اس کیئر ٹیکر گورنمنٹ کو اگر مزید 2 یا 3 مہینے دینے ہیں تو وہ بھی پھر اس کے لیے بھی الیکشن کمیشن فیسیلیٹیٹ کر سکتا ہے. یعنی کیئر ٹیکر گورنمنٹ جو ہے وہ 3 مہینے کی, یعنی جس طرح پنجاب میں پختونخوا میں 90 دن سے زیادہ ہو گئے ہیں نا, تو جب یہاں 90 دن سے زیادہ ہو گئے ہیں تو قومی اسمبلی یعنی وفاقی جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے وہ 90 دن سے زیادہ کیوں نہیں رہ سکتی, اس کو لیجیٹمیسی مل سکتی ہے. لیکن یہ زیادہ دور نہیں ہوں گے الیکشن. اگلے برس ممکن ہے کہ مارچ میں سینٹ کے الیکشن سے پہلے الیکشنز ہو جائیں. اچھا, اب آئیے کہ یہ جو معاملہ ہے ججز کا کہ ان کا رومانس اور ان کی جو آپ کہیے کاوشیں کہیے جو یہ آئین توڑ بیٹھے ہیں اب, تو یہ اب اپنے جس شاخ پر بیٹھے ہوئے تھے اس شاخ کو بری طرح انہوں نے ویک کر دیا ہے, اسے کمزور کر دیا ہے. اب یہ بالکل ایک یوں کہیے کہ آپ فیصلے سارے ہو چکے ہوئے ہیں, اب صرف ان کا انتظار ہے کہ اب یہ کیا کرتے ہیں, کیونکہ اگلوں نے جواب میں جو کرنا اس کی تیاری ان کی مکمل ہے. یعنی وہ تیاری کیا ہے, اگر انہوں نے کوئی ایڈونچر اس طرح کا کرنے کی کوشش کی, توہین عدالت میں انہوں نے وفاقی حکومت کو, وزیر اعظم کو فارغ کرنے کی کوشش کی, یا کوئی نیا کرائسس کھڑا کرنے کی کوشش کی, تو میرے بھائی اگلوں کی تیاری اس وقت جو 1 پیج ہے ان کی تیاری یہ ہے کہ ایگزیکٹو آرڈر سے ان ججز کو فارغ کیا جائے گا, اور اس کے بعد پھر صرف فارغ نہیں کیا جائے گا بلکہ پھر ان کو گرفتار کیا جائے گا, اور اس کے بعد ان پر مقدمے چلیں گے. یعنی جس طرح سے آپ یوں کہیے کہ عمران خان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس وقت اب اس کا ٹائم نہیں سمجھ آ رہی تھی نا, اور آخر کرتے کرتے وہ 9 مئی کر بیٹھا. اب سمجھ آئیے, اب کہہ رہا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے جی میں سمجھ گیا ہوں. یعنی جب سب جوتے کھا لیے, اپنے آپ کو ٹریپ کر لیا, بیڑا اپنا غرق کر دیا, اب ملک سے باہر جانے کی اجازت بھی نہیں مل رہی. اب ملک سے باہر جانے کے لیے تیار ہو گئے ہیں بھائی صاحب کہ میں بہنوں کے ساتھ اپنی ملک سے باہر چلا جاتا ہوں, اب باہر جانے کی اجازت والا وقت ٹائم گیا. اسی طرح سے یہ جو ججز ہیں جن کو سمجھ نہیں آ رہی ابھی تک صورتحال کی سنگینی کیا ہے, ان سے یہ توقع کی جا سکتی ہے کہ یہ کوئی ایسا قدم اٹھا لے کہ ان کو بھی پھر اس کے بعد سمجھ آئے کہ یہ کیا ہو گیا ہے. سو یہ میں نے آپ سے گزارش. اچھا, اب برطانیہ کے وزیر اعظم رشی سونک, یہاں کا میرے بھائی اسکینڈل بڑا دلچسپ ہے, اور اسکینڈل یہ ہے کہ 2018 میں رشی سونک جو ہے یہ رچمنڈ کا علاقہ جہاں سے یہ ممبر آف پارلیمنٹ ہے, 2018 میں مسٹر اینڈ مسز رشی سونک جو کہ برطانیہ کی تاریخ کے امیر ترین وزیر اعظم ہیں, انہوں نے 2018 میں کیلیفورنیا کی امریکی ریاست کیلیفورنیا میں ایک پرائیویٹ یونیورسٹی کو, پرائیویٹ اسٹیبلشمنٹ کو, یعنی بہت مہنگی فیس والے تعلیمی ادارے کو, جو پہلے ایک رچ انسٹیٹیوٹ ہے, امیر ادارہ ہے, اس امیر ادارے کو $3 ملین کی انہوں نے امداد دی,
اور وہ $3 ملین ان دونوں میاں بیوی نے ان کو اس لیے دی کہ وہ وہاں پہ ایک کمپیوٹر لیب اس کو اپ گریڈ کر لیں، اور اس کمپیوٹر لیب کا نام جو ہے وہ مسٹر اینڈ مسز رشی سونک کے نام پر اس لیب کا نام ہے۔ اچھا، اب 2018 میں جس وقت $3 ملین کا یہ ڈونیشن رشی سونک اور ان کی مسز نے کیلیفورنیا کی ایک یونیورسٹی کو دیا، اس وقت ان کا جو اپنا علاقہ تھا، جو کانسٹیٹوئنٹ حلقہ، ان کا جو اپنا حلقہ تھا رچمنڈ، وہاں پہ جو ایک سرکاری اسکول کو اپنی کمپیوٹر لیب کو اپ گریڈ کرنے کے لیے، جس پہ £10,000 کا خرچہ آنا تھا، ٹوٹل £10,000 کا، انہیں 10 مہینے انتظار کرنا پڑا۔ یعنی اسی وقت میں جب انہوں نے $3 ملین اس امریکی یعنی یونیورسٹی کو دیا تھا، یہ اس وقت میں ان کے اپنے حلقے کا ایک اسکول صرف £10,000 اکٹھا کر کے اپنے بچوں کی یعنی لیب کو اپ گریڈ کرنے کے لیے ان کو 10 مہینے انتظار کرنا پڑا، بے شمار اپیلز کرنی پڑی، بے شمار ایفرٹ کرنی پڑی، پھر کہیں جا کے ان کا گول ہٹ ہوا اور انہوں نے اس اسکول نے وہ یعنی اپنا جو ہے سسٹم اپ گریڈ کیا۔ اب سوال یہاں یہ پیدا ہو رہا ہے کہ ایک ایم پی جس کا فرض تھا کہ وہ اپنے حلقے کے لوگوں کو لک آفٹر کرے، وہ اپنے حلقے کے سکولز کو دیکھے، وہ اپنے لوگوں کی پرابلمز یعنی جن کے ووٹ سے وہ ایم پی ہے، وہاں کے سکول کو اس نے ڈونیشن نہیں دیا، اس نے پہلے سے ایک امیر ادارے کو کیلیفورنیا اوورسیز ڈونیشن دے دیا تاکہ ان کے نام وہاں پہ آ جائیں۔ بڑی شدید تنقید ہے اس پہ، اور برطانیہ کی حکومت اس وقت برطانوی عوام میں بس اتنی ہی مقبول ہے، آپ سمجھ لیجیے جتنی پی ٹی آئی اپنے آخری دنوں میں اقتدار کے آخری دنوں میں مقبول تھی۔ تو obviously it's written on the wall، لیکن اس کو یہاں بتانے کا مطلب، آپ سے یہ شیئر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک متحرک اور وائبرنٹ نظام جو ہوتا ہے وہ کس طرح سے اپنے جو لیڈرز ہیں وہ کس طرح سے ان پر گرفت کرتا ہے، کس طرح سے اس کو عوامی عدالت میں جواب دہ ہونا ہوتا ہے۔ ان ڈونیشنز پر بھی جو اس نے 5 سال پہلے کیے ہوتے ہیں، اس وقت کے لیے بھی وہ ذمہ دار تھا، یعنی وزیر اعظم وہ اب ہے لیکن ایم پی وہ تب بھی تھا۔ اس طرح سے مضبوط معاشرے، اور بائی دا وے کہ یہاں پہ اب دوبارہ سے یہ بحث شروع ہو گئی ہے کہ وہ بریگزٹ کر کے جب ہم مارے گئے ہیں تو ہم اپنے یورپ میں واپس کیسے جانا ہے، کیونکہ یورپی یونین انہیں اتنا آسانی سے واپس نہیں لے گی۔ تو ان اپڈیٹس کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ پاکستان اس کے تمام ہمسایوں دنیا بھر کو شاد اور آباد رکھے۔ اگلے ولاگ میں آپ سے ملاقات ہوگی، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔